یہ واقعہ ایک ایسی صبح کا ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ تھے۔ ماحول پرسکون تھا، ہوا میں سرد انبیاء کرام کی باتیں گردش کر رہی تھیں اور لوگ اقوال الہی سے روشنی حاصل کر رہے تھے۔ اسی مجلس میں حواریوں نے ایک بھاری مگر مخلصانہ گزارش کی، اے روا اللہ، ہمارے ایمان کو ایک اور دلیل ملے تو بہت اچھا ہوگا، کیا اب ہمیں ایسا کوئی نشان دکھا سکتے ہیں جو ہماری ہدایت میں اضافہ کرے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی نگاہوں میں سرسری سی مسکراہٹ دیکھی اور فرمایا، تم کیا چاہتے ہو؟ کون سی نشانی تمہیں مطمئن کرے گی؟ حواریوں نے عاجزی کے ساتھ کہا، اگر آپ ہمیں کوئی ایسا آدمی دکھا دیں جو ان لوگوں میں سے رہا ہوگا جن کے ساتھ حضرت نو کشتی میں تھے، شاید وہ ہمیں طوفان کے حالات، کشتی کے منظر اور اس واقعے کے اندر کے مناظر بتا دے تو ہمارا یقین اور مستحکم ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے چپ سے ایک لمحہ اللہ کی طرف دیکھا، پھر دعا فرمائی، پھر اپنے حواریوں کو ایک پرانے قبرستان کی سمت چلایا، وہ قبرستان جس کے کناروں میں زمانہ قدیم کے مٹی کے تلوی اور سنہری پتھر پڑے تھے۔ لوگ جو دور دور سے اس معجزے کی امید لیے آئے تھے خاموش کھڑے ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قبر کے پاس رکے، دل میں رحمت اور حکمت کے جذبات کے ساتھ، اور بلند آواز سے پکارا، اے خاک میں ساوی ہوئے، اٹھو، اللہ کے اذن سے اٹھو۔ زمین نے ایک مدھم جنبش محسوس کی، قبر کی سطح کے نیچے مٹی نے رخ بدلا اور مٹی کی ہلکی بو کے ساتھ ایک بوڑھا آدمی سامنے آ گیا۔ وہ آدمی دھوپ میں لپٹا، مٹی اس کے بالوں کے اندر جمی اور آنکھوں میں وہ غریب سی حیرت تھی جو موت اور زندگی کے درمیان پلٹ کر آنے والوں میں ہوتی ہے۔ لوگوں نے جانچنے کی کوشش کی وہ کون تھا، کہاں سے آیا، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پہلے اس سے بات کی، کہو تم کون ہو اور تم نے کون سا زمانہ دیکھا ہے؟ وہ بوڑھا آدمی جس کی سانسیں گہری تھیں نے آہستگی سے جواب دیا، میں اس زمانے کا ہوں جب نوح علیہ السلام کی امت میں طوفان آیا۔ میں ان لوگوں میں سے تھا جو کشتی میں سوار ہوئے۔ میں نے ہر منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا، پانی کے جیسے نہ ختم ہونے والا سا سمندر ہو، آسمان سے ایسی برسات کہ زمین پر ہر چیز بہہ گئی، پہاڑ چھپ گئے اور انسان اپنی اپنی حالت میں رہ گیا۔ ہم سب اللہ کے حکم سے نو کی کشتی میں جمع ہوئے۔ بوڑھے نے جب کشتی کی بات شروع کی تو اس کی آواز میں قدرے لرزش تھی، گویا آنکھوں کے سامنے وہ عظیم منظر پھر سے زندہ ہو رہا ہو۔ اس نے بتلایا، کشتی ایک بہت بڑی ڈھانچہ تھی اور روایت میں اس کی لمبائی و چوڑائی کو منجیلے یا دوسری قدیم اکائیوں سے ظاہر کیا گیا ہے۔ بعض روایات میں اسے اشارات کے طور پر بہت بڑے پیمانے پر بتایا جاتا ہے، کئی سو منزلیں لمبی، سینکڑوں منزلیں چوڑی، تاکہ اس کی وسعت و گنجائش کا احساس ہو سکے۔ یاد رہے، مختلف ماخذ عدد میں فرق رکھتے ہیں۔ کشتی کی سطح مضبوط تختوں سے بنی تھی اور ہر طرف سے بند تھی تاکہ پانی اندر داخل نہ ہو۔ اس میں جانور ایک ایک جوڑے کی مناسبت سے بندھے ہوئے یا مخصوص جگہوں پر رکھے گئے تھے۔ پرندے اپنے اپنے قفس جگہوں پر سنبھالے گئے اور دانہ، بیج اور نباتات کی ایسی مقدار رکھی گئی تھی کہ وہ طویل سفر کے دوران زندہ رہ سکیں۔ کشتی کے اندر نہایت نظم تھا، نو نے انتظامیہ سنبھالی ہوئی تھی، مومنوں کی فہرست تھی اور ہر آدمی اپنی منزل فطرت کے مطابق کام کر رہا تھا۔ کشتی صرف ایک مکان جہاز نہ تھی بلکہ ایک چھوٹا سا کائنات نما انتظام تھا جو دنیا کے نئے باب کے لیے قائم کیا گیا تھا۔ جب پانی نے شدت پکڑی اور سمندر سا عالم چھا گیا تو لوگ سرگرداں تھے، مگر کشتی کے اندر ایمان والوں میں اللہ کا سکینت تھا۔ کشتی نے آخرکار پہاڑ جو دی روایت میں کسی پہاڑ کے نام کے ساتھ پر ٹھہرا جہاں طوفان کا زور کم ہوا اور زمین نے پھر سے اپنا سر اٹھایا۔ بوڑھے نے آنکھیں بند کر کے فرمایا، میں نے دیکھا کہ جب کشتی نے پہاڑ پر ٹھہرنا شروع کیا تو ایک عجب خوشبو سی پھیلی، ایسا محسوس ہوا جیسے زمین نے اپنی طبیعت کی آزمائش ختم کر دی ہو اور الہی رحمت کا ظہور ہو گیا ہو۔ جو وہ بیان کر رہا تھا، لوگوں کے چہرے پر خوف، تعجب اور عقیدت کی ملا جالا کیفیت تھی۔ پھر اس نے نرمی سے کہا،
اب مجھے اجازت دو کہ میں واپس اپنی قبر کی طرف لوٹ جاؤں۔ جس وقت تم نے مجھے زندہ کیا میں اپنی قبر کی راحت میں تھا، مگر اللہ نے اب کے ذریعہ مجھے دوبارہ زندگی دی تاکہ تم سوالات کے جواب پا سکو۔ اب جو علم تم حاصل کر چکے ہو وہی تمہارے دلوں کو قوت بخشے، مجھے واپس اپنی جگہ کی طرف جانے دو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رحمت بھرے کلمات سے فرمایا، لوٹ جا، اللہ تم پر اپنی رحمت نازل کرے۔ اس کے بعد وہ بوڑھا آدمی مٹی کے تلوئی میں دوبارہ پیوست ہو گیا، اور لوگ یہ سوچ کر کہ یہ ایک معجزانہ وقت تھا خاموش رہ گئے۔ زمین نے پھر سے قبر کو ڈھانپ دیا، اور جو منظر ابھی کچھ دیر پہلے پیدا ہوا تھا وہ ایک راز بن کر لوگوں کے سینے میں رہ گیا۔ یہ واقعہ ابن کثیر کی تاریخ میں حضرت عبداللہ بن عباس کی منقولہ روایت کی صورت میں ملتا ہے، اور مفسروں نے اس کو ذکر کیا ہے تاکہ انبیاء کے معجزات اور اللہ کی قدرت کی حقیقت واضح ہو سکے۔